حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن ہی سے انہوں نے ہوش کی آنکھیں کھولی. حضرت انس کی والدہ ام سلیم، سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ، چچا حضرت انس بن نضر، بھائی حضرت برہ بن الملک، خالہ ام حرام، اور سبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص شہدائی تھے. خاندان میں ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کا چرچا ہوتا رہتا. اس پاکیزہ ماحول میں کم سن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیج بو دیا. اس کے بعد ان کو مسلسل 10 برس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا موقع ملا. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا، قریب سے آبزرو کیا کہ میرے آقا کی عادتیں کتنی پیاری، اتنے شفیق، اتنے مہربان. فرماتے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، مجھے کبھی نہیں جھڑکا، مجھے یہ بھی نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، مجھے یہ بھی نہ کہا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا. نبی پاک کے دیوانے ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اندھیر ہو گئی. پیارے آقا کی یاد انہیں ہر وقت تڑپاتی رہتی. ان کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہ ہو. عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی، شدت تاثر سے آواز بھر جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہتا، اس محفل سے بے چین ہو کر کھڑے ہو جاتے. جہاں نبی پاک کا تذکرہ ہوتا دل بے کل ہو جاتا، گھر جاتے نبی پاک کے تبرکات نکالتے. جب پیارے آقا کی مبارک چیزوں کو دیکھتے پھر دل کو قرار آیا کرتا. ایک دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی ریشم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، نہ کبھی کوئی خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبودار سونگھی. اسی طرح بیان کرتے کرتے پرتے محبت سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ طاری ہو گیا. زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، قیامت کے دن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا ادنا غلام انس حاضر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا یہ اثر تھا کہ اکثر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی.